الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اس ماہ مبارک کو شروع ہوئے 18 دن بیت چکے ہیں۔ آج 18واں روزہ ہے اور ہم عشرہ مغفرت کے بالکل آخر پر ہیں۔ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث، جس کے آخر میں حضور نے فرمایا اولہ رحمت وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ یہ ماہ مبارک وہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ اپنے دامن میں اللہ کی رحمتیں لیے ہوئے ہے، دوسرا عشرہ شان مغفرت کا حامل ہے، اور تیسرا عشرہ تو ان لوگوں کے لیے بھی نوید جاں فضا ہے کہ جو اپنی گردن تک گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن شرط ساتھ جو ہے، جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، صدق دل سے توبہ کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے گویا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح حضور کی ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے دامن میں، دامن اعمال میں کوہ احد جتنے گناہ بھی ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ کی شان غفاری، صدق دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ پچھلی گفتگو کا اصل حاصل یہ تھا کہ ماہ رمضان اور قرآن حکیم کے درمیان جو باہمی تعلق ہے، سورہ بقرہ کی وہ طویل آیت ہے، اس کا پہلا حصہ بھی میں نے آپ کو سنایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور تفصیلاً میں نے عرض کیا تھا کہ دن کا روزہ ان تمام آداب کو اور ان تمام کنڈیشنز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو روزے کے تقاضے ہیں، تقویٰ موجود ہو، گناہوں اور معصیت سے نکلنے کا جذبہ موجود ہو، اور اس کے ساتھ رات کے اوقات میں پھر قرآن حکیم کے ساتھ ایک تعلق مضبوط کیا جائے، تاکہ ہماری روح جو کہیں سسک رہی ہے، بہت کمزور پڑ چکی ہے، بہت ضعیف ہو چکی ہے، اسے موقع مل سکے اور وہ اپنے خالق اور مالک اپنے رب کی طرف متوجہ ہو سکے، جسے آپ کہتے ہیں کہ انوار و تجلیات قرآن ہیں کہ جن کی شاورنگ ہو انسان کے قلب پر۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کا یہ دو آتشہ پروگرام، دن کا روزہ جس کا اصل حاصل تقویٰ، اور رات کے اوقات میں قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا۔ کوئی شخص بھی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن حکیم کے حوالے سے جو ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہوتی تھیں ان کو کما حقہ ادا کر دیا، ممکن نہیں ہے۔ اور آج جو حدیث انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور میرا یہ معمول رہا ہے ہمیشہ سے کہ کم سے کم سال میں ایک مرتبہ یہ یاد دہانی اور یہ نصیحت جو ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت خطبے کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے،
اس ماہ مبارک کی مناسبت سے قرآن حکیم کی جو مدح فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وقت چونکہ ہمارے پاس بہت محدود ہوتا ہے، لہٰذا کوشش کروں گا کہ اسی ایک نشست میں ہم اس حدیث کا مطالعہ کر لیں۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہ فرامین ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لہذا جیسے کہ کہا جاتا ہے قرآن بھی موجود ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب یہ قرآن پڑھا جائے اور اس کی آواز تمہارے کانوں میں آئے تو فوراً خاموش ہو جاؤ اور توجہ کو مرتکز کر کے اس بات کو سنو۔ تمہارا رب تم سے چاہتا کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، کن چیزوں کو چاہتا ہے کہ اس کو ترک کر دو، چھوڑ دو، اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے رب حکم دیتا ہے اس پر آگے بڑھو۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ شاہراہ جو ہے یہ تقویٰ کی، یہ کھلی ہے، اس میں جتنا آگے بڑھ سکتے ہو بڑھو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس حدیث کے، اور یہ حدیث کتب احادیث میں سے 3 ہیں کہ جن کے اندر موجود ہے۔ ترمذی میں موجود ہے، دارمی میں موجود ہے، مسند احمد میں الفاظ کے کچھ اضافے کے ساتھ موجود ہے، اور امام بیہقی بھی اس کو اپنی شعب الایمان میں لے کر آئے۔ لہٰذا پوری توجہ سے اب ان الفاظ کو سنیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ اگرچہ سیاق و سباق میں جو بات یہاں سب سے شروع میں ہمارے سامنے آئے گی اس میں معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس موجود تھے، لہٰذا یہ ایکسیپشنل الفاظ اس حدیث کے شروع میں آخر کو ملیں گے۔ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، یقول، حضور نے فرمایا، انہا ستکون فتنۃ، لوگوں ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ آزمائش، امتحان، کوئی تکلیف دہ صورتحال انسان کے اوپر اگر واقع ہو جائے تو وہ بھی فتنہ ہے۔ اگرچہ یہی اصطلاح قرآن حکیم نے مال اور اولاد کے لیے بھی استعمال کی، نوٹ کیجئے، 2 مقامات ہیں قرآن کے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، لوگوں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اسی سے تم پرکھے جاؤ گے، یہی کسوٹی ہے جس کی بنیاد پر معلوم ہوگا کسی شخص کے بارے میں کہ آیا یہ شخص طالب دنیا ہے یا طالب عقبہ ہے، صرف دنیا ہی اس کے پیش نظر ہے یا کوئی آخرت کا جواب دہی کا محاسبہ اخروی کا احساس بھی اسے دامنگیر ہے۔ یہ 2 چیزیں، اموال اور اولاد۔ تو حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، لوگوں ایک بہت بڑا فتنہ ان قریب آنے والا ہے۔ قلت ما المخرج منہا یا رسول اللہ، حضرت علی فرماتے ہیں جو اس محفل میں موجود تھے کہ میں نے حضور سے، ابھی گویا کہ حضور کی گفتگو شروع ہی تھی، اب یہاں بھی یہ بات خاص طور پر نوٹ کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، تکریم، ادب، احترام، اس میں جو آپ کہیں وہ کم ہے، لیکن یہ کہ کوئی سوال فطری طور پر اگر کہیں ذہن میں آ گیا، اور سوال کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت علی نے فرمایا اسی موقع پر قلت ما المخرج منہا یا رسول اللہ، جب حضور نے کہا کہ ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے، کوئی بڑا امتحان آئے گا، بڑی آزمائش آئے گی، تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور کی خدمت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ اس فتنے سے بچ نکلنے کا رستہ کون سا ہے؟ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو اس فتنے سے محفوظ رکھنا چاہتا ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ نے یہ فرمایا اور 100% درست فرمایا، وَهُوَ الصَّادِقُ وَالْمَصْدُوقُ، یہ ایک فتنہ آنے والا ہے، وہ تو آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہاں ذرا رک کر سوچئے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص ہوتا تو فوراً سوال کرتا وہ کب آئے گا، علامات کیا ہوں گی، اس کا دورانیہ کتنا ہوگا،
اس میں کتنے لوگ ہلاک ہو جائیں گے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کا تعلق صرف علم سے ہے، معلومات، عمل سے کوئی تعلق نہیں. جو عملی سوال پیدا ہو سکتا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. آپ نے فرمایا فتنہ آئے گا، 100% درست آئے گا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس سے بچ نکلنے کی سبیل کیا ہے؟ قلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ. مخرج کہتے ہیں ایگزٹ کو. جو حضرات بھی عرب کنٹریز میں گئے ہیں انہیں معلوم ہے جو فری ویز ہوتی ہیں، ہائی ویز، تو وہاں ایگزٹ لکھا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بڑا بڑا عربی زبان، چونکہ عرب ملک ہے لہذا مخرج بھی لکھا ہوتا ہے. گویا کہ وہ شاہراہ سے اگر آپ نکل کر اپنی منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ ایگزٹ کو آپ لیں گے، وہ مخرج ہے. تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آگے جو الفاظ ہیں وہ خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ قدر گوہر شاہ داند یا بنادر گوہری. کسی ہیرے کی، کسی قیمتی پتھر کی اصل ویلیو جو ہے اس کی اسیسمنٹ یا تو کوئی جوہری کرتا ہے یا یہ کہ کوئی بادشاہ ہوگا کہ جس کا ہیروں میں اور قیمتی پتھروں میں اٹھنا بیٹھنا ہو، اسی کی آرائش کا وہ بندوبست کرتا ہو. کوئی قیمتی سے قیمتی، کوہ نور ہیرا، اس کی کیا ویلیو ہوگی اندازہ لگائیے. لیکن کسی عام انسان کے نزدیک تو شیشے کا ایک ٹکڑا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں. تو قرآن حکیم کی عظمت ہے کیا؟ یا تو اللہ کے علم میں ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن نازل ہوا. قدر گوہر شاہ داند یا بداند گوہری. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن حکیم نازل ہوا تھا اب وہ مدح فرما رہے ہیں، قرآن کی عظمت بیان کر رہے ہیں اپنی زبان سے. قرآن میں تو بے شمار آیات آپ کو مل جائیں گی نا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا تو تم دیکھتے وہ اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے پھٹ جاتا. قرآن نے تو بیان کر دیا. یہ گویا کہ عظمت قرآن ہے، قرآن کی اپنی زبانی. لیکن اب جو الفاظ آپ سنیں گے وہ ہے مدح قرآن بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال کتاب اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پر حضور نے فرمایا اگر اس فتنے سے بچنا چاہتے ہو جس کی خبر میں نے تمہیں دی تو اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے اللہ کی کتاب. قال کتاب اللہ. اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو اس فتنے سے، اللہ کی کتاب سے چمٹ جاؤ، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اللہ محفوظ رکھے گا تمہیں. قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم. اس کتاب کو پڑھو، اس میں تم سے پہلی اقوام کے قصے موجود ہیں جس کے بارے میں مشرکین عرب نے کہا تھا بہت ہی استہزائی انداز میں قرآن کیا ہے، یہ تو کوئی کہانیاں اور قصے ہیں اور کیا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت یوسف کا پوری صورت موجود قرآن حکیم میں. سورہ یونس موجود ہے، سورہ ہود موجود ہے، انبیاء اور رسول کے نام ہیں ان کے ناموں پر پوری صورتیں موجود ہیں. لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ قرآن تو قصہ گوئی ہے، قرآن پڑھو اس میں تم سے پہلے لوگوں کے حالات ہیں. کیوں قرآن نے بیان کیے؟ بطور نشان عبرت کہ وہ قومیں تھیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے اولو العزم من الرسل میں سے وہ رسول ہیں جو بھیجے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام. کیسے کیسے انبیاء ہیں. لیکن قوم کا رد عمل کیا تھا؟ عظیم اکثریت اس قوم کی وہ تھی جنہوں نے رسول کی دعوت کو رد کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا کوڑا برسایا ان پر. تو گویا کہ قرآن حکیم میں جو تم سے پہلے اقوام کے قصے یا ان کا ذکر موجود ہے وہ نشان عبرت کے طور پر ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ. اگر تمہارا طرز عمل بھی وہی رہا
اور تم نے رسول اور قرآن کی بات پر کان نہیں دھرا، اسے قبول نہیں کیا، تو اندیشہ ہے کہ تمہارے اوپر اسی طرح اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا جیسا کہ پچھلی قوموں پر برسا تھا۔ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، صرف یہی نہیں ہے بلکہ تمہارے بعد میں آنے والے احوال و واقعات بھی قرآن میں موجود ہیں۔ جو حضرات بھی دورہ ترجمہ قرآن میں شریک ہیں، آج کل جو ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت والد محترم کو عطا فرمائی تھی، آج سے 40 برس قبل اس کا آغاز کیا تھا، اور تسلسل کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، اور کم و بیش 150 مقامات ہیں قرآن حکیم میں جہاں رمضان کی راتیں اسی کیفیت سے گزرتی ہیں۔ کوئی قرآن حکیم کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے، اس کے تفسیری نکات ہیں، اس جذبے کے ساتھ کہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ کتنے ہی مقامات قرآن حکیم کے مطالعے کے دوران ہمارے سامنے آتے رہے، معلوم ہوتا ہے یہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے۔ آیات پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے یہ تصویر تو میری اپنی ہے، ہماری قوم کی تفسیر ہے۔ کئی مقامات قرآن حکیم کے، وقت نہیں ہے کہ میں ان کا حوالہ دے سکوں۔ تو قرآن نے گویا کہ اس بات کو بھی گارنٹی کر دیا کہ تمہارے بعد آنے والے جو حالات و واقعات ہیں، اس اللہ نے اپنی کتاب میں ان کو بھی مندرج کر دیا، وہ بھی موجود ہیں۔ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور قرآن حکیم میں جو شے نازل ہوئی وہ فیصلہ کن ہے۔ تمہارے درمیان جو بھی مقدمات ہیں، جو بھی نزاعات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، سب کا حل آپ کو قرآن میں ملے گا۔ اور ایک حدیث کی روح سے قرآن حکیم میں اگر کوئی شے آپ کو نظر نہ آ رہی ہو تو اسوہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اجتہاد کا ایک دائرہ بھی موجود ہے، لیکن اوپر چھتری کون سی رہے گی؟ کتاب اللہ اور سنت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاروبار کے کتنے ہی ایسے جو ہے وہ طریقے موجود ہیں جو اس دور میں موجود نہیں تھے۔ اصول آپ مستنبط کریں گے اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول کی احادیث سے، اور اجتہاد کر سکتے ہیں۔ تو حکم ما بینکم، تمہارے درمیان جو بھی نزاعات ہیں اس کا فیصلہ بھی قرآن میں موجود۔ هو الفصل لیس بالہزل، حضور فرماتے ہیں یہ قرآن وہ کلام ہے جو فیصلہ کن ہے، فصل۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ سورہ طارق کی آیات ہیں دو، ایک آیت ہے۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ لغویات نہیں ہے، معاذ اللہ، شاعری نہیں ہے، کہانت نہیں ہے۔ وما هو بقول شاعر، یہ کوئی شاعرانہ کلام تو نہیں، شاعری اس میں آپ کو نظر آئے گی، لیکن قرآن کے پیش نظر شاعری تو نہیں تھی، نہ ہی اس میں کوئی کہانت ہے۔ تو فرمایا ہوا یہ قول فصل ہے، لیس بالہزل، اور یہ ہزلیات، ہزل کسے کہتے ہیں؟ فضول گفتگو، جس کے اندر کہانت بھی آ گئی، شاعری بھی آ گئی، یاوہ گوئی بھی آ گئی، لغویات بھی آ گئیں۔ قرآن حکیم ان چیزوں پر مشتمل نہیں ہے، فیصلہ کن کلام ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، بہت ہی لرزا دینے والے الفاظ ہیں یہ۔ نوٹ کیجئے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامعین کون تھے؟ مدینہ کے مسلمان، جنہیں آپ صحابہ کہیں گے۔ یقیناً اسلام کے لبادے میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جنہیں عرف عام میں منافق کہا جاتا ہے، اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک شخص کو بھی منافق قرار نہیں دیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کی نماز جنازہ بھی حضور نے پڑھائی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سننے والے تھے وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس شخص نے قرآن حکیم کی ہدایات کو ترک کیا، یہ عمومی جملہ نوٹ کی لیجیے، یہاں کافروں کا اور یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ہندوؤں کا ذکر نہیں ہو رہا۔ جو شخص بھی قرآن کی ہدایات پر عمل نہیں کرتا، اسے ترک کر دیتا ہے جانتے بوجھتے،
ایک ایکسیپشن موجود رہے گی غلط فہمی کی بنیاد پر. اگر کوئی شخص جو ہے کسی اور بات کے اوپر عمل کر رہا ہے جو قرآن کے خلاف ہے تو بات دوسری ہے، لیکن شعوری طور پر، خود اختیاری طور پر، جانتے بوجھتے جو شخص بھی قرآن حکیم کو ترک کرتا ہے من جبار، اپنے کبر کی وجہ سے کہ میرے نزدیک اللہ کے احکامات کی کوئی اہمیت نہیں، مجھے تو زمانے کا رسم و رواج چاہیے، زمانہ جو چال قیامت کی چل گیا میں بھی اسی رو کا راہی ہوں، مجھے کیا سروکار قرآن کی ہدایت سے. اور واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی بڑی اکثریت اسی کے اندر مبتلا ہے. الفاظ بہت سخت ہیں. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس شخص نے بھی قرآن حکیم کو ترک کیا اپنی سرکشی کی بنیاد پر، جانتے بوجھتے، جیسا کہ حضور نے فرمایا نا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن حکیم کی حرام کی ہوئی شے کو اپنے لیے حلال اور جائز قرار دے دیا، اس کا قرآن پر سرے سے ایمان ہی نہیں ہے. تو اسے کیا سزا ملے گی؟ قسمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے پیس کر رکھ دے گا. یہ پیسنے کے الفاظ کو نوٹ کیجئے. کسی زمانے میں سل بٹا ہوتا تھا، اب تو گرائنڈرز آ گئے تو وہ چاپرز آ گئے، لیکن اس میں کیا ہوتا تھا؟ اسی کے اوپر کسی شے کو پیسا جاتا تھا. بار بار جو ہے کہ آپ رب کر رہے ہیں اور ریزہ ریزہ کر رہے ہیں. قسم کا لفظ اس کے لیے آتا ہے، قاف صاد اور میم. قسمہ اللہ، اللہ اسے ریزہ ریزہ رکھ دے گا، پیس کر رکھ دے گا. وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو شخص بھی قرآن کو بائی پاس کر کے، اس سے روگردانی اختیار کر کے کہیں اور سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے تو لازماً گمراہ کر دے گا. قرآن تو الہدا ہے، سراپا ہدایت. ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے. قرآن سے ہدایت وہی حاصل کریں گے جن کے اندر کچھ نہ کچھ خدا خوفی ہو. تو وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو شخص بھی قرآن کے سوا کہیں اور سے ہدایت کا طالب ہے، اللہ اسے تو لازماً گمراہ کرے گا. اور آگے دیکھیے 3 بڑے مختصر جملے ہیں لیکن بہت خوبصورت. هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. بڑا ہی شاعرانہ انداز ہے، لیکن شاعری کو اس شاعری پر محمول نہ کیجیے جو جسے ہم شاعری کہتے ہیں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے میرے رب کی طرف سے بڑی جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں. اس سے جامع کلمہ کیا ہوگا؟ هو حبل اللہ المتین وهو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم. یہ قرآن ہے کہ جو ایک مضبوط رسی ہے اللہ اور اس کے بندے کے مابین. حبل اللہ المتین، وہ رسی جو بہت مضبوط. جس طرح کوئی شخص کہیں سمندر کے اندر ڈوبنے لگے اور کوئی کنڈا اس کے ہاتھ میں آ جائے تو جس طرح وہ مضبوطی سے اس کو پکڑے گا، عروۃ الوثقی جسے کہا گیا، تو قرآن ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا ہے مسلمانوں تمہارے ہاتھ میں، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں. اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہو تو لازم ہے قرآن کو پکڑو، قرآن کو تھامو، اس سے چمٹ جاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اعتصام کہتے ہیں کسی شے کے ساتھ چمٹ جانے کو. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، بڑی پر حکمت باتیں ہیں اس میں. ذکر یاد دہانی کو کہتے ہیں، نصیحت. تو قرآن سے بڑھ کر یاد دہانی نصیحت کیا ہوگی؟ کلا انہا تذکرہ. قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے میں تو یاد دہانی ہوں، میں تو ریمائنڈر ہوں، میں تو بار بار تمہیں جھنجھوڑ کر متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی لذتیں عارضی ہیں. ایک دن آئے گا تمہیں یہاں سے رخصت ہونا ہوا، جو کچھ جمع کیا سب کچھ یہیں چھوڑ جاؤ گے. قرآن کا کوئی صفحہ ان تعلیمات سے خالی نہیں ہے. ذرا سمجھ کر پڑھنے کی کوشش تو کیجیے. ایمان بالآخرت اور محاسبہ اخروی قرآن کی رگوں پہ میں سرایت کیے ہوئے. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ
وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ ہے وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے۔ اس پر چلو گے تو اللہ کی رضا بھی حاصل کرو گے، اور اللہ تعالیٰ کا ابدی وعدہ ہے تمہارے لیے جنت کا، وہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے اپنے فرما برداروں کے لیے، اعدت للمتقین، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے، حرام کا ارتکاب کرنے والے سے بچنے والوں کے لیے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الَّذِي لَا تَضِيعُ بِهِ الْأَهْوَاءُ۔ دیکھیے قرآن حکیم کا ایک اور وصف آ گیا۔ اگر قرآن انسان کے اندر سرایت کر جائے، اس کے دل میں گہرا اتر جائے، تو یہ شخص کبھی اپنے نفس کی بندگی میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ قرآن گارنٹی دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول گارنٹی کر رہا ہے اس بات کی۔ یہ وہ کلام ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ ہدایت ہے، لا تضیع بہ الاہواء، کہ انسان کے جو حیوانی تقاضے ہیں، جو نفسانی تقاضے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا، ان سے گارنٹی ہے، بشرطے کہ قرآن کو اپنے اندر ہیمر کرو، اتارو، اس پر عمل پیرا ہو۔ قرآن پڑھو اور سنو تو معلوم ہو کہ واقعتاً میرے ایمان کی کیفیات میں اضافہ ہوا ہے، ایمان کا تجلیہ ہوا ہے۔ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھی اس کے بارے میں پڑھنے والے بعض اوقات زبان کو ایسے لوچ دے کر پڑھتے تھے کہ الفاظ میں زمین آسمان کا فرق واقع ہو جاتا تھا۔ قرآن کے اندر یہ کمال موجود ہے کہ زبانوں کا لوٹ یا زبان کو کسی طرح مروڑ کر پڑھنے سے اس کی جو احکامات ہیں، اس کی جو حکمت میں، اس میں کوئی واقع نہیں ہوتا۔ قرآن میں کئی مقامات پر ہے کہا گیا یہ نہ کرو بلکہ یوں کہا کرو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ منافقین کا طرز عمل تھا، حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے اگر کسی محفل میں تو کہتے تھے راعینا۔ اب راعینا کے معنی ہے کہ حضور ذرا میری طرف توجہ فرمائیے، التفات فرمائیے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ذرا تھوڑا سا راعینا کو تھوڑا سا زبان کے اندر لوچ دے کر راعینا کر دیا، اور اپنا خود سے باطن جو ہے وہ زبان کے ذریعے نکال لیا۔ رائی کے معنی ہوتے ہیں چرواہا، تو گویا کہ حضور کو مخاطب کر رہے ہیں، اے میری چرواہے معاذ اللہ۔ تو لا تلتبس بہ الالسنہ ولا یشبع منہ العماء، اور قیامت تک آنے والے علماء جو ہیں کبھی اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے۔ کتنی تفاسیر لکھی گئی ہیں قرآن میں، ہو غوطہ زن بدر مسلمہ، غوطہ زنی تو کیجئے قرآن میں، ہاں وہ عروۃ الوثقی آپ کے ساتھ میں رہنا چاہیے، جو بنیادی چیزیں ہیں، ورنہ آپ کو معلوم ہے قرآن ہی کے نام پر کتنی ایسی گمراہ کن تحریکیں اٹھی ہیں، قرآن کی بنیاد پر اٹھی، اس لیے کہ اس بات کو قرآن میں بھی واضح کر دیا گیا، فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اس قرآن حکیم میں وہ آیات ہیں کہ جو اصل بنیاد ہیں دین کی، محکم ہیں، اور ایسے مقامات بھی ہیں جہاں اشتباہ موجود ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، کھوٹ ہوتا ہے، کوئی روگ ہوتا ہے، تو وہ ان مقامات کو کیچ کرتے ہیں اور وہاں سے اپنی دکان آگے چلاتے ہیں۔ کتنی مثالیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ بار بار کے پڑھنے سے بھی پڑھنے والے پر کبھی کوئی بوسیدگی طاری نہیں ہوتی۔ بہت بڑا معجزہ۔ اب بھی کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جو روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرتے ہیں، سینکڑوں مرتبہ قرآن پڑھ چکے، لیکن ہمیشہ تلاوت کرتے ہوئے انہیں کسی باسی پن کا احساس تو نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کی بات ہے نا، معلوم ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ اللہ کا کلام ہے، پھر اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، ایک ایک حرف کے عوض 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ہماری ایک آنکھ وہ بند ہو جاتی ہے جس میں قرآن پر عمل نہ کرنے کا جو عذاب ہے وہ ہمارے ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ قرآن پڑھ پڑھ کر ثواب کے ڈھیر آپ حاصل کر لیں،
لیکن قرآن کی تعلیمات کو پاؤں تلے روندنے کا جو عذاب ہے وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو، یہ تو ایک تضاد والی بات ہو گئی۔ ولا یخرق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھنے سے کبھی بوسیدگی بیاسی پنتاری نہیں ہوگا، کبھی اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ ولا تنقضی عجائبہ، قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ کتنے ہی سائنٹیفک فینومینن ہیں، جب قرآن حکیم نازل ہوا تھا اس وقت تک ان کا کوئی وہم و خیال بھی نہیں تھا، لیکن آج کے دور میں جب ہماری سائنس اور ہمارے گیجٹس وہاں تک پہنچ چکے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ تو حقیقت آج سے 1400 برس پہلے قرآن نے بیان کر دی تھی۔ بلیک ہولز کا تصور اس وقت تھا کوئی جب قرآن نازل ہوا؟ سورہ واقعہ پڑھ لیجئے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں جا کر ستارے ختم ہو جاتے ہیں۔ آج ہماری سائنس ہمیں لے گئی، بڑی بڑی گلیکسی جو ہیں وہ بالکل نسیہ منسیہ ہو جاتی ہیں بلیک ہولز کے اندر، اس کا تصور کرتے انسان کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ تو لا تنقضی عجائبہ ولا یخرق عن کثرت الرد، هو الذی لم تنتهی الجن اذ سمعته حتی قالوا، اور یہ قرآن وہ ہے کہ جسے جب جنات کی ایک جماعت نے سنا تھا تو وہ رہ نہیں سکے تھے یہ کہے بغیر کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد۔ یہ سفر طائف سے جو واپسی کا واقعہ تھا، جبکہ حضور بھی زخموں سے بالکل جسے آپ کہیے لہو رہان تھے، تو ایک مقام پر آپ نے جو ہے نماز ادا کی، غالباً نماز فجر تھی، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو جنوں کی ایک جماعت اوپر سے گزر رہی تھی۔ تفاسیر کا مطالعہ کیجئے، تفصیل سے آپ کو واقعہ مل جائے گا، مستند احادیث موجود ہے اس واقعے کے ضمن میں، اور بے ساختہ انہوں نے کہا تھا آج ہم نے وہ کلام سنا ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ کلام کے جو ہدایت اور وہ سیدھا راستہ جو ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے، ہم فوراً اس پر ایمان لے آئے۔ اور یہ روایات میں ہیں کہ وہ پھر جا کر نہ صرف یہ کہ قرآن پر ایمان لائے، بلکہ جا کر اپنی وادیوں میں جنات کے اندر انہوں نے پھر دعوت و تبلیغ کا کام بھی شروع کر دیا، جس کا ذکر جو ہے قرآن میں ایک اور مقام پر موجود ہے۔ اور پھر آخری الفاظ نوٹ کیجئے اس طویل حدیث کے، من قال بہ صدقہ، جس شخص نے کہا قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا۔ اپنا فلسفہ ہے، اپنی منطق ہے، اپنے اصول ہیں، کوئی زمانے کے فرسودہ خرافات بھی ہیں، کوئی فلسفے بھی ہیں، لیکن جہاں کوئی شے قرآن کی بنیاد پر کہی جا رہی ہو، صدقہ، اس نے سچ کہا۔ من قال بہ صدقہ، جس نے قرآن کی بنیاد پر بات کی اس نے سچ کہا۔ ومن عمل بہ اجر، اور جس نے قرآن کی ہدایت پر عمل کیا اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ۔ اجرا کے معنی کیا؟ اسے اجر دے دیا گیا، اس کے لیے نوید ہے۔ ریاکاری نہ ہو، اپنی علمیت کی، اپنے علم کی دھونس جمانا مقصود نہ ہو، خلوص ہو، للہیت ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ لوگ جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک قرآن کی تعلیمات پہنچاتے ہیں، وہ گلے سرسبد ہے اس نوع انسانیت کے، بہترین لوگ ہیں وہ۔ ومن حکم بہ عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس شخص نے فیصلہ کیا قرآن کے مطابق اس نے عدل سے کام لیا۔ کلام کس کا ہے؟ وہ ذات جو سراپا عدل ہے، جو نظام اس نے قرآن کے اندر دیا ہے، نظام عدل و قسط، وہ اس ذات کا دیا ہوا ہے جو انسان کے فطرت کا سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے۔ انسان کی خیر کس رستے میں ہے، کیا چیز اسے سجیسٹ کی جا سکتی ہے، وہ تو ہمارے رب کو معلوم ہے نا۔ من حکم بہ عدل ہے، جس نے فیصلہ کیا قرآن کی بنیاد پر اس نے عدل سے کام لیا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس شخص نے قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دی
کسی فرقے کی طرف نہیں، کسی مسلک کی طرف نہیں، صرف قرآن کی طرف۔ ہاں، قرآن کی طرف دعوت دینے کی بنیاد پر جو لوگ جمع ہوئے گئے ہوں انہیں کسی نظم کے اندر ڈالنا وہ ایک سیکنڈری بات ہے، لیکن کوئی شخص انفرادی طور پر بھی اگر یہ کام کر رہا ہے، من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے یہ شخص وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ لازماً صراط ہدایت پر رکھے گا۔ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی؟ لیکن جیسا کہ میں نے کہا یہ کنڈیشنل ہے، بات قرآن کی جا رہی ہے اور اپنی علمی دھاگ بنانا مقصود ہو، شروع کی بات قرآن کی بنیاد پر اور لے گئے اپنے کسی خاص فرقے کی طرف، تو یہ شاید جو ہے وہ کسی درجے میں بھی ظاہر ہے قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ طویل حدیث ہے کہ جس کا ہم نے آج مطالعہ کیا ہے، اور میرے پیش نظر تھا کہ اب ماہ رمضان جو ہے اب اس کی بس آخری عشرہ باقی ہے، یا یہ کہ ابھی دوسرے عشرے کی 2 راتیں اور باقی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہاں کھڑے ہیں، قرآن حکیم کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں اسے پڑھیں، روزانہ کی تلاوت اپنی زندگی کا جز بنائیں، اور پڑھتے ہوئے براہ کرم کسی ترجمے اور تفسیر کو بھی اپنے پیش نظر رکھیے، اور اس کے بعد جو چیز آپ کی سمجھ میں آئے اس پر عمل کرنے کے لیے کمر ہمت کس لیں، اگرچہ آسان کام نہیں ہے۔ سب سے بڑا ہمارا دشمن ہمارا نفس ہمارے اندر موجود ہے نا، وہ گناہوں کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ بیسک اینیمل انسٹنکٹس ہیں کہ جو انسان کو پستی کی طرف لے کر جاتے ہیں، لیکن عزم اور ارادہ اگر ہو اور انسان صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہو اور اپنے رب کے حضور خلوص دل سے جو طالب ہو ہدایت کا، تو اللہ تعالیٰ اسے لازماً ہدایت سے سرفراز فرمائے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔